مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو اپنے کاندھوں پر اور حضرت امام حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر پیار کر رہے تھے کہ اتنے میں آپ کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جب آپ کے صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے صحابی کیا دیکھتے ہیں کہ سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنی گود اور کاندھوں پر بٹھا کر پیار کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، جو میرے حسن و حسین کو اپنا دوست رکھے تو اسے اپنا دوست رکھ، اور جو میرے حسن و حسین کو اپنا دشمن رکھے تو اسے اپنا دشمن رکھ۔ اسی طرح اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ اے عباس، میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب میرے حسین کی داڑھی کو خون سے تر کیا جائے گا اور میرا حسین اکیلا و تنہا پکارے گا، حل من ناس ینصرنا، ہے کوئی جو میرے نانا کے دین کی حفاظت کرنے میں میری مدد کرے؟ اس کے بعد میرے حسین کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رہنے کے بعد زمین کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ سے یہ سنا تو آپ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا واقعی آپ کے حسین کو اس طرح بے دردی سے شہید کیا جائے گا؟ یا رسول اللہ، وہ کون بدبخت ہے جو آپ کے حسین کے ساتھ اس طرح کا ظلم و ستم کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، میری امت کے کچھ لوگ میرے حسین کو زمین کربلا میں بے دردی سے شہید کریں گے اور انہیں قیامت کے دن میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ اے عباس، جو ایک بار معرفت کے ساتھ میرے حسین کی زیارت کرے گا تو اسے 1000 حج اور 1000 عمرہ کا ثواب ملے گا، اور جس نے میرے نواسے حسین کی زیارت کی تو اس نے مجھ محمد کی زیارت کی، اور جس نے مجھ محمد کی زیارت کی تو اس نے اللہ کی زیارت کی، اور جو اللہ کی زیارت کرتا ہے تو اللہ اس انسان پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اور اے عباس، کیا تم یہ جانتے ہو کہ میرے حسین سے اور میرے حسین کی اولاد سے اپنے اپنے وقت کے امام پیدا ہوں گے جو میرے بعد میرے دین کی سچی تبلیغ کریں گے، اور جو شخص بروز قیامت اپنی شفاعت کرانے کے لیے میرے پاس اس حال میں پہنچا کہ اس شخص نے اپنی ساری زندگی ان اماموں کے بتائے ہوئے رستے پر گزاری، تو میں خود اللہ کا رسول اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اور جس نے ان اماموں کا انکار کیا یا پھر ان میں سے کسی ایک بھی امام کو رد کیا تو اس نے مجھ محمد کو رد کیا، اور جس نے مجھ محمد کو رد کیا تو گویا اس نے اللہ کو رد کیا۔ اور اے عباس، ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، بس جب یہ وقت آ جائے تو تم اس وقت علی کی پیروی کرنا، کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ علی حق سے اور حق علی سے اس وقت تک جدا نہ ہوں گے کہ جب تک علی اور حق یہ دونوں روز قیامت مجھ سے حوض کوثر پر اکٹھے آ کر کے مل نہیں لیتے۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے بعد آنے والے اماموں کے بارے میں یہ سنا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے بعد کتنے امام ہوں گے اور ان اماموں کے نام کیا کیا ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ اے عباس، میرے بعد میری اولاد میں سے 12 امام ہوں گے، جن میں سے پہلا امام میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہوگا، اور اس کے بعد میرے دونوں نواسے حسن و حسین امام ہوں گے۔ اسی طرح حسن و حسین کے بعد وقت کا امام حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوگا۔ علی زین العابدین کے بعد وقت کا امام علی زین العابدین کا بیٹا محمد الباقر ہوگا۔ محمد الباقر کے بعد وقت کا امام
मोहम्मद अल बाकिर का बेटा जाफर सादिक होगा। जाफर सादिक के बाद वक्त का इमाम जाफर सादिक का बेटा मूसा काजिम होगा। मूसा काजिम के बाद वक्त का इमाम मूसा काजिम का बेटा अली अल रिजा होगा। अली अल रिजा के बाद वक्त का इमाम अली अल रिजा का बेटा मोहम्मद अल तकी होगा। मोहम्मद अल तकी के बाद वक्त का इमाम मोहम्मद अल तकी का बेटा अली अल नकी होगा। अली अल नकी के बाद वक्त का इमाम अली अल नकी का बेटा हसन अस्करी होगा। और हसन अस्करी के बाद वक्त का इमाम हसन अस्करी का बेटा हुज्जत खुदा इमामुल कायम हजरत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम होगा। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जिसने इन इमामों में से किसी एक भी इमाम से जंग की तो उसने मुझ मोहम्मद से जंग की, और जिसने मुझ मोहम्मद से जंग की तो उसने अल्लाह से जंग की। जिसने इन इमामों से सुलह की तो उसने मुझ मोहम्मद से सुलह की, और जिसने मुझ मोहम्मद से सुलह की तो उसने अल्लाह से सुलह की। और ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जिसने इन इमामों की विलायत का इनकार किया तो उसने मेरी विलायत का इनकार किया, और जिसने मेरी विलायत का इनकार किया तो उसने अल्लाह का इनकार किया। और अगर दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहते हो और अल्लाह के सच्चे दीन की पैरवी करना चाहते हो और मेरी सुन्नत पर अमल करना चाहते हो तो मेरे बाद मेरी अहले बैत की पैरवी करना। अगर तुम मेरी अहले बैत की पैरवी करोगे तो यकीनन वो अल्लाह तुम्हें दुनिया व आखिरत के हर मामले में कामयाब करेगा। मामले में कामयाब करेगा। मामले में कामयाब करेगा।